شیطان نے انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف فریبوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ اس کے فریبوں سے بچنے کے لیے کلمہ بہت اکثیر ہے۔ انی بقرن صدیق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الہ الا اللہ واستغفار ناکثر منہما فإن ابلیس قال اہلکت ناس بالذنوب وہلكونی بلا الہ الا اللہ واستغفار فلما رميت ذلك اہلکتہم بالآباء وهم یحسبون انہم مہتدون۔ شیطان نے انسان کے گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف فریبوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ اس کے فریبوں سے بچنے کے لیے کلمہ بہت اکثیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان کو ہوائے نفس سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ جامع صغیر۔ شیطان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اور جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو گیا اس کی ہلاک کا سبب پیدا ہو گیا۔ اس کے برعکس اگر وہی شخص اللہ کے حضور سچی توبہ کرے اور استغفار کثرت سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ بندوں کی بخشش سے شیطان کو بڑا دکھ ہوتا ہے جو اس کی ہلاکت کے مترادف ہے۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں سے اور مکر و فریب سے بچنے کے لیے کلمہ پاک کا کثرت سے کرنا چاہیے۔ شیطان کے وسوسوں سے انسان کا انجام بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حکایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کو شیطان نے راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے سوا کہیں بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے، مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ان کی بار بار کی گزارشات پر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب بھی وہ لڑکی کو زاہد کے پاس جاتی، شیطان اسے انتہائی خوش نما انداز میں پیش کرتا، یہاں تک کہ زاہد کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے لڑکی سے مباشرت کی جس سے لڑکی کو حمل ہو گیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسے پیدا کیے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہوئی، میرے زاہد و اتقار پر حرف آ گیا، لہٰذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ جب اس کے گھر والے پوچھنے کو آئیں گے تو کہہ دوں گا وہ مر گئی ہے۔ چنانچہ شیطان کے بہکانے میں آ کر زاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اس زاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا، لہذا وہ زاہد کے پاس آئے۔ لڑکی کو متعلق پوچھ گچھ کی، راہب نے کہا وہ مر گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے وسوسے کے مطابق زاہد پر سختی کی اور اس سے اقرار کرا لیا کہ اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا، قصاص میں قتل کرنے لگے، مگر تب شیطان ظاہر ہوا اور زاہد سے میں نے اسے
پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا، اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے درم تیرے تیرے برہم کا خیال ڈالا تھا۔ اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ زاہد نے پوچھا، کیا کروں؟ شیطان بولا، مجھے 2 سجدے کریں۔ چنانچہ زاہد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ اب شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چل کر دیا کہ میں تیرے اس فعل سے بری ہوں۔ السلام علیکم۔